بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ سب کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہماری تختی ہے تختی نمبر 9، مشق حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین و تنوین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تختی میں جو کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، جو تختیاں ہم نے پڑھی ہیں، ان سب کی یہاں پر مشق ہوگی۔ مثلاً تختی نمبر 3 ہم نے پڑھی ہے حروف مقطعات، جو پچھلے ہم نے سبق میں پڑھی تھی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پہ جا کر لیسن نمبر 5 پہ تقریباً یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی، یہ سبق مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تختی نمبر 4 حرکات جو ہم نے پڑھی تھی، اس کی بھی اس تختی میں مشق ہوگی۔ اس کے ساتھ تختی نمبر 5 تنوین ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تختی نمبر 7 کھڑی زیر، کھڑا زیر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کی بھی اس تختی میں مشق ہوگی۔ اس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تختی نمبر 8 مد و لین ہم نے پڑھی تھی، اس میں بھی اس تختی میں اس کی مشق ہوگی۔ یقیناً آپ کو یہ تمام تختیاں خوب اچھے طریقے سے یاد ہوں گی۔ تو ابھی چلتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین کو فل اسکرین کر لیں تاکہ آپ کو ایرو کا نشان صاف نظر آئے۔ تو برائے کرم تمام دیکھنے والے ویور سے گزارش ہے کہ اپنی اسکرین کو فل اسکرین پر کر دیں تاکہ آپ کو سبق نیچے نظر آئے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ حجہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے۔ ہم نے یہاں دیکھا حمزہ ہے، اب ہم نے حمزہ حرف پہچان لیا۔ اب اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کون سی حرکت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر کھڑی ہوئی بنی ہے اور حرف کے اوپر بنی ہوئی ہے، تو میں نے بتلایا تھا کہ حرف کے اوپر چھوٹی سی لکیر کھڑی ہوئی بنی ہو اس کو کھڑا زبر بولتے ہیں۔ اب جب ہم نے حرف بھی پہچان لیا، اس کے اوپر کی حرکت کو بھی پہچان لی، تو ابھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ۔ دوسرا حرف دیکھیں گے، دوسرا حرف ہے میم۔ میم ہم نے پہچان لیا، اب اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ حرکت کون سی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ چھوٹی سی لکیر بیٹھی ہوئی بنی ہے، تو یہ زبر ہے۔ تو ابھی حرکت بھی ہم نے پہچان لی، حرف بھی پہچان لیا، اب اس کو ہم پڑھیں گے۔ میم زبر ما۔ پہلے کیا آواز آئی تھی؟ آ، اور یہ ہے ما، تو اب دونوں کو ملائیں گے، آما۔ نون زبر نا، آمنا۔ ہر تختی شروع کرنے سے پہلے تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو اور بچوں کو خوب اچھے طریقے سے تختی کی مقصد معلوم ہو جائے اور کچھ باتیں آپ کی ذہن نشین ہو جائیں۔ اب تختی چونکہ شروع ہو گئی ہے، ابھی ہم آگے سبق پڑھتے رہیں گے۔
میری باتوں میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس باکس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات کی اب بچوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، وقفا، آمن۔ حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں حضرات اور بچے کرام کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ساکن کچھ بھی نہ لکھا ہو تو اس حرف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا پر کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہے، تو ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ یا رسم الخط کی وجہ سے لکھی گئی ہے، یعنی یہ حرف اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس لیے اس یا کو ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اب یا پر آپ دیکھ سکتے ہیں نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ کھڑا زبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، وقفا، آنیہ۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، وقفا، ایلاف۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، وقفا، عین۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، وقفا، بھی۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، وقفا، جا۔ جیم الف مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آ، جی، آ، وقفا، جی۔ اس کا ہجا دوبارہ کر دیتا ہوں، تھوڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ جیم الف مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آ،
جیء وقفا جی، جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جوع وقفا جوع، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوف وقفا خوف۔ آج کے قاعدے کا سبق اختتام ہوا چاہتا ہے۔ کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، اس لیے آج کم پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کی زبان کی روانگی ہو جائے، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دعائے قنوت بھی پڑھیں گے، تو چلتے ہیں دعائے قنوت۔ دعائے قنوت وتر میں پڑھا جاتا ہے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد یا کوئی بھی صورت کے بعد اللہ اکبر تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے دعائے قنوت۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ آج کا سبق اور ویڈیو اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعائے قنوت اس سے آگے پڑھیں گے۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گنہگار سے ہر پلیٹ فارم پر قرآن شریف کی خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور سبق پسند آ رہے ہیں تو ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر روزانہ نئے آنے والے سبق کی اپڈیٹس مل سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔